العظیم صلوات۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم مغفور سید مدثر حسین شاہ صاحب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ صلوات محمد والا۔ حضرات گرامی، سوئم کی مجلس سے شاہ صاحب کا ابھی چند دن پہلے 2-3 دن پہلے انتقال ہوا۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ حواس 5 ہیں، 5 سینسز ہیں۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے ہے، زبان چکھنے کے لیے، ہاتھ محسوس کرنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ اب چکھنے کی چیز ہے زبان۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ میں ایک کھانے کو ہاتھ لگاتا رہوں چیک کرنے کے لیے اس میں مرچ کتنی ہے، جتنا بھی ہاتھ لگاؤں گا پتہ نہیں چلے گا جب تک زبان پہ کھانا نہ رکھوں۔ توجہ ہے؟ میں مثال کے طور پہ دیکھتا رہوں کہ کپڑا کتنا ملائم ہے، پتہ نہیں چلے گا جب تک ہاتھ نہ لگاؤں۔ تو جو سینسز جس چیز کے لیے اللہ نے خلق کی ہیں، جب تک اسی سے آپ کام نہیں لیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ اب یہاں چکھنے سے مراد وہی چکھنا ہے جو ہم زبان سے چکھتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک استعارہ استعمال کیا ہے، ایک ایگزامپل ہے، اس کے اندر گہرائی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ حضرات گرامی، آئیے ذرا تھوڑا سا موت سے متعلق گفتگو کروں گا۔ تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کیونکہ آج مجمع کم ہے تو میں یہ شاید موضوع چھیڑ سکتا ہوں۔ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر انسان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنیکل بحث زیادہ کریں تو پھر کئی لوگ کھو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ سنیں گے اگر سننا پسند فرمائیں۔ تو حضرات گرامی، اب یہ موت ہے کیا؟ موت کے متعلق زیادہ تر جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرنے والی چیز ہے بھی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام محمد کہ مولا یہ لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے کوئی دیکھا بچہ دنیا میں ہنستا ہوا آیا ہو؟ تو کہا نہیں مولا۔ کہا کہ ہر دنیا میں بچہ روتا ہوا آتا ہے۔ کیا جانتے ہو کیوں؟ کہا کیونکہ اس کے لیے کل کائنات وہی ماں کا شکم ہوتا ہے، رحم مادر اس کی کل کائنات ہوتی ہے، وہی اس کا آسمان ہے، وہی زمین ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ اتنی سی دنیا ہوتی ہے، اب اتنی بڑی دنیا میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ کہ جتنی بڑی دنیا اس بچے کے لیے شکم میں مادر ہوتی ہے، بس تمہارے لیے بھی یہ دنیا اتنی ہی ہے۔ تم کس دنیا میں جا رہے ہو تمہیں بھی نہیں پتا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت جو ہے وہ ایک نئے مرحلے کا، ایک نئی زندگی کا نام ہے۔ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی۔ ظاہراً اقبال کا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، لیکن منسوب اقبال علامہ اقبال سے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ It is the start of a new life۔ زندگی یہ ختم ہو جاتی ہے، موت نہیں ہے بلکہ انتقال ہے۔ یہ جملہ میں نہیں پہنچا سکا۔ موت نہیں ہے، مومن کے لیے موت انتقال ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے۔ انتقال یعنی منتقل ہو جانا۔ آپ کہتے ہیں نا میں منتقل ہو گیا ہوں، اب اس گھر میں نہیں رہا، آپ غلط گھر چلے گئے۔ اسی طرح سے ہماری یہ روح اس جسم سے نکل کے انتقال کر جائے گی، اس دنیا سے ایک نئے ریلم میں چلی جائے گی، ایک نئے عالم میں چلی جائے گی۔ اب 6 عالم ہے، جلدی پیش کروں گا۔ میں نے کہا ٹیکنیکل بحث ہے ساری آج۔
تو ایک ہے عالم، جب اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا، عالم ذر، قرآن کریم میں اب اس میں سورہ اعراف میں بحثیں ہیں، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ نے ساری ارواح کو خلق کیا، the day he created all the souls, he asked الستو بربکم، یوم الست کہا جاتا ہے اسے، کہ am I not your Lord، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو قرآن کہتا ہے کہ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پہلا لفظ جو انسانوں نے بولا تھا وہ تھا بلا، بے شک۔ بلا عربی میں کہتے ہیں افرمیشن کے لیے آتا ہے، نام نہیں، یس نہیں ہے، بلکہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو بھی بے سے شروع کیا، بسم اللہ۔ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تمہیں یاد آنا چاہیے پہلا لفظ تم نے بولا تھا، بلا، بے شک، آف کورس تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ تمہیں یاد رہے تم پہلے قبول کر چکے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، اب کسی اور کو خدا نہ مان لینا۔ تو اب انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں رہے۔ اب میں نے ٹیکنیکل موضوع لیا، تو پہلا جو ہے وہ یوم الست، یہ پہلا عالم، ہاں یوم الست، تو جہاں پہ صرف ارواح تھیں۔ دوسرا عالم ہمارے اجداد کے جو ہم صلبوں میں رہے ہیں، یہ دوسرا عالم ہے، the loins of our forefathers، یہ صلب دوسرا۔ تیسرا رحم مادر، اپنی اپنی ماں کی جو شکم میں رہے، تیسرا رحم مادر ہے۔ چوتھا یہ دنیا، یہ ایک عالم ہے، عالم مادی، عالم دنیا۔ پانچواں عالم عالم برزخ، وہ صرف وہ بھی دوبارہ روح کا ہے۔ پھر چھٹا عالم معاد، جس دن قیامت آئے گی پھر ہم جنت، یا ہم تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، جنت و دوزخ کے اندر لوگ جائیں گے جب فیصلے ہوں گے جنت۔ تو چھٹا عالم وہ ہے، دوبارہ صرف روح نہیں جائے گی جنت میں، جسم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ میں سارے عالم جلدی جلدی پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں صرف یہ برزخ کو پیش کروں گا آج۔ اگر موت کو اگر سمجھ لیں، یہ جتنا بھی کم وقت کے اندر میں نے وعدہ کیا، تو خود اب یہ قرآن کریم میں ایک سوال ہے نا، ابھی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، آج کل تو میں نے مسلمان بھی دیکھے جو کہتے تھے نہیں جنت میں روح ہی جائے گی، جسم نہیں جائے گا۔ تو سورہ یاسین کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ سرور کائنات نے جب کہا نا کہ نہیں انسان جسم کے ساتھ جائے گا، تو ایک آدمی نے کیا کیا، میں تفسیر دیکھ رہا تھا، بزرگ علماء نے جو لکھی ہے، کہ اس نے کیا کیا کہ ہڈی سمجھتے نا، یہ بون کیلشیم سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو خاکستر بنایا، پیسا، ایک قبرستان سے ہڈی ملی اسے ایک آدمی کی، اس نے اس کو پیسا، پاؤڈر بنا دیا اس کا، بالکل خاکستر بنایا، عربی میں کہتے ہیں رمیم۔ قال ومن یخلق العظام وہی رمیم، اس نے رسول خدا کے سامنے آ کے وہ پاؤڈر جو ہے پھونک سے اڑایا، وہ سارا کا سارا ہوا میں اڑ گئی، ہڈی کا جو پاؤڈر تھا۔ قال ومن یحیی العظام وہی رمیم، اللہ کو اتنا سوال پسند آیا، اللہ نے سورہ یاسین قلب قرآن میں رکھا، اور وہیں پہ جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا جب وہ تھی ہی نہیں ہڈی، اسے اس ہڈی کا پلٹانا کون سا مشکل کام ہے، جبکہ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو اللہ علیم ہے، وہ اپنے علم سے دوبارہ اس کو دیکھے، پلٹانا مشکل نہیں ہوتا، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس اللہ نے جب وہ تھی ہی نہیں ہڈی بنا دی تھی، اب ہڈی کو دوبارہ پلٹانا ہڈی کی شکل میں کون سا مشکل ہے۔ علامہ طباطبائی نے نا فلسفے میں بدایہ میں ہدایہ بڑی بحث کی ہے فلسفے میں، پڑھوں یہ سب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پہ یہ ہڈی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو دوسرا جانور کھا گیا، مثال کے طور پہ یہ ایک انسان کو کھا گیا، جیسے افریقہ میں کھا لیتے تھے پہلے، اب تو کم ہو گیا لیکن ابھی بھی ہے۔ میں نیوز میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک انگریز برٹش صحافی تھا، جرنلسٹ تھا، اس نے پوچھا کہ ایک وہ قافلے یعنی ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے آدمی لے کے جا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ آر یو گوئنگ ٹو ایٹ ہم، تم کھاؤ گے اسے؟ تو ایک بچے نے کہا کہ نہیں، ہمارا قبیلہ آدم خور نہیں ہے، ہم لوگ انسان کو نہیں کھاتے، یہ جس کو ہم نے پکڑا نا یہ انسان کھا لیتے، ہم لوگ انسان نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرو؟ کہیں گے ہم صرف خون چوس کے پھینک دیں گے اس کو، ہم کھاتے نہیں، صرف ہم خون پی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسان کو پھینک دیتے ہیں، ہم انسان آدم خور نہیں، ہم انسان نہیں کھاتے۔ تو پرانے زمانے میں کہا نا کہ جیسے انسان جیسے وہ جانور کھا لے، کسی اور کے جسم کا حصہ بن گیا، امام سے پوچھا تو اس کو پلٹائے گا؟ امام نے کہا اللہ اس سے بھی برزخ بھی ہوگی۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، کیا اگر ایک جانور کھا لے کسی انسان کو؟ تو امام نے کہا اللہ جانور کے پیٹ میں بھی اسے فشار قبر دے دے گا، اسے وہاں پہ بھی اگر اللہ عذاب دینا چاہے گا تو عذاب ہوگا۔ کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ جسے فشار دینا چاہے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ جل گیا ہے تو فشار قبر نہیں ہو سکتا، اللہ جسے جہاں چاہے جیسی سزا چاہے دے سکتا ہے۔
اللہ اس پہ بھی قدیر ہے. تو اب یہاں پہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, پریشان تو نہیں ہو رہے لوگ؟ تو ایسا نہیں کہ علامہ طباطبائی نے پوری بحث کی ہے کہ بھئی کیسے مثال کے طور پہ اللہ پلٹائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا جسم میڈیکلی پروون ہے, یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شاید اس کی تصحیح کریں گے. یہی آپ کا جو جسم ہے نا, یہ چند سال میں وہی جسم نہیں رہتا جو ہے. جب مٹی سے اور جانور سے دوبارہ نکالے گا تو ہر انسان دیکھ کے کہے گا یہ وہی ہے جسے میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا. تو اللہ ویسا ہی اسے پلٹا دے گا. انہوں نے بڑی علمی بحث کی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا, ٹیکنیکل بحثیں کی, انہوں نے ثابت کیا ہے علامہ طباطبائی نے کہ انسان کا جسم واپس آ سکتا ہے. اللہ پلٹانا چاہے کسی بھی چیز کو جیسے بھی چاہے پلٹا دے. تو انہوں نے اس کی بہت زیادہ انٹلیکچوئل پروفز دی ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اب یہ کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ اب یہ موت, ہم کہتے ہیں نا کہ موت کس چیز کو آئے کہ نفس کو. اب یہ تین چیز الفاظ ہیں قرآن کریم میں ویسے بھی استعمال ہوئے ہیں مشترک. چلیں اب میں سارے ٹیکنیکل ویسے نہیں کرنا چاہ رہا تھا آج, لیکن میں نے زیادہ چھیڑ دیا. تو چلیں اب سن لیں. اب یہ ابھی مولانا سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا پڑھوں, تو انہوں نے یہ آیت دی ہے, تو اب سن لیجیے. اب تو اب آئیے ذرا میں جو پیش کروں گا اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان میں اضافہ ہی ہوگا, میں شک نہیں ڈالوں گا. تو ایسا نہیں کہ میں دیکھیں, اب یہ ایک تو جسم ہے, یہ جسم باڈی. جب میں کہتا ہوں نا میں, تو آیا یہ میرا ہاتھ میں ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ تو میرا ہاتھ ہے. یہی کہتے ہیں نا میرا ہاتھ. کیا میرا چہرہ میں ہوں؟ نہیں, یہ چہرہ بھی میرا ہے. تو وہ کوئی میں ہے جس کی یہ سب ملکیت ہے. ہم کہتے ہیں نا میرا جسم, یہ پورا جسم میں نہیں ہوں, میرا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو اصل ہے وہ یہ جسم نہیں ہے, وہ میں ہے, وہی روح ہے. روح کے اور نفس کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے آقا حسن زادہ امری نے پوری کتاب دروس معرفت نفس پوری کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ دروس ہے اور انہوں نے اس کو بہت آسان بنا کے بہت زیادہ دلیلیں دی ہیں. یہ ایک دلیل یہ ہے, جب آپ کہتے ہیں میں, تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا میں میرا جسم ہوں, بلکہ یہ میرا جسم ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی کلام کر رہا ہے وہ بھی مانتا ہے میں اور ہوں, میرا جسم اور ہے, وہ میں ہی اصل ہے, یہ جسم میرا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو میں بہت زیادہ, میں نے کہا تھا ٹیکنیکل نہیں کروں گا. ایک دو اور دلیلیں سن لیجئے. ابن سینا سب سے بڑا ہمارے کہہ لیں کہ ڈاکٹر مانا جاتا تھا ان کو ویسٹرن ورلڈ میں. وہ شیعہ تھے. ابن سینا ہمدان کے تھے, وہیں پہ ان کی قبر ہے, میں ان کی قبر پہ گیا ہوں, ہمدان گیا ہوں. اور بہت بڑے, یعنی ان کو کہا جاتا ہے اٹلی اور فرانس میں کہتے تھے کہ پورے انسانیت کے اندر دیکھا جائے تو ایک صرف آدمی جس نے اپنا 10% برین استعمال کیا ہوگا وہ ابن سینا. انگلش میں کہتے ہیں ایورسینا. تو ابن سینا کہتے ہیں کہ the brainiest person to have ever lived, سب سے بڑا دماغ جو دنیا میں گزرا ہے, کیونکہ انہیں اہل بیت کا تو پتہ نہیں ہے, محمد علیہ السلام کا تو پتہ نہیں ہے, تو اگر رسول خدا کا, تو اب یہ وہ کہتے ہیں ابن سینا سب سے بڑا برین. کیوں؟ سب سے بگیسٹ فلاسفر, لاجیشین, میڈیکل ایکسپرٹ, سب سے قابل ان کو آدمی مانا جاتا تھا. انہوں نے بہت سی آپریشن کا پہلے انہوں نے بتایا, بہت سی چیزیں. چلیں میں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا. تو ابن سینا نے, ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی دلیل دیجئے کہ روح ہے. وہ کہتے ہیں نا جسم ہے تو روح بھی ہے. مادیون جو ہیں, مٹیریلسٹ جو ہیں, وہ نہیں مانتے کہ روح ہے. ابن سینا سے پوچھا, انہوں نے کئی دلیلیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں نمبر 1 ڈیجا وو. یہ جو آپ ڈیجا وو ہوتا ہے نا, ڈیجا وو سمجھتے ہیں سب لوگ, آپ سمجھتے ہیں یہ پہلے ہوا ہے, میں یہاں پہلے آیا ہوں, جبکہ آپ کو پتا ہوتا میں پہلے نہیں آیا. ابن سینا کہتے ہیں یہ روح گئی ہے جب آپ سو رہے تھے. روح نے اتنا وہ سٹرونگ ایکسپیرینس کیا کہ آپ کو جاگتے میں بھی یاد رہا. اس کا مطلب ہے روح ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نوم ہو گئی, یہ تمہاری آدھی موت ہے, روح نکل جاتی ہے جسم سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب انسان سوتا ہے, جب تم سو رہے ہوتے ہو, اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا سونا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. One of my signs that I exist is your sleep. نومکم, تمہاری نیند. جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے. اب آپ مثال کے طور پہ خواب میں دیکھ رہے تو میں لاہور میں ہوں, وہ روح گئی ہوتی ہے خواب میں, لیکن اچانک کوئی آواز دیتا ہے تو آپ لندن ہی میں اٹھتے ہیں, لاہور میں نہیں. کئی لوگ اچانک سوتے میں مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی روح پلٹ نہیں پاتی ان ٹائم. اب سمجھ میں آیا تھے جانے گرامی؟ یہ ابن سینا نے پوری بحث کی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ روح ہے. ابن سینا نے ثابت کیے, بہت زیادہ پروف دیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا, اب یہ روح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں مرنے کے بعد یاد رہے گا کہ نہیں, یہ جسم میں میرا برین رسپانسبل ہے میری میموری کا,
لیکن در حقیقت میری میموری میری روح کے ساتھ ہے. مرنے کے بعد بھی مجھے میرا علم بھی یاد رہے گا, میرا ایمان بھی یاد رہے گا, اولاد بھی یاد رہیں گی, مجھے یہ بھی یاد رہے گا میں رسول خدا مولا علی کا ماننے والا تھا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو انسان کو سب کچھ یاد رہے گا, یہ سب چیزیں روح کے ساتھ ہیں. یہ انسان مرنے کے بعد اس کی فیلنگز ختم نہیں ہوں گی. بچہ تڑپتا ہوگا نا مرنے کے بعد, تب بھی انسان کو خیال آئے گا. باپ کو یاد رہے گا یہ میرا بیٹا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ایسا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی آج مجلس ہو رہی ہے ان کا جسم بے شک قبرستان میں ہو, ان کی روح یہاں موجود ہے. ایسا نہیں گرامی, جب آپ کسی کی مجلس کرتے ہیں ان کے لیے فاتح پڑھتے ہیں, یہاں تک ہے کہ جیسے آپ قبر پہ بھی جاتے ہیں, اگر ان کی روح چلی گئی ہے, وادی السلام چلی گئی ہے یا کہیں اور چلی گئی ہے, تو فرشتے کہتے ہیں جلدی جاؤ تمہاری قبر پہ کوئی آیا. کہ مولا وہ تو بہت لمبا سفر ہے, تو فرمایا کہ نہیں, نور سے زیادہ تیز ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں آپ, سورج کتنی دور ہوتا ہے, آپ آنکھ بند کر لیجیے, جیسے ہٹائیں گے فوراً روشنی پہنچ جاتی ہے. اتنی رفتار ہے نور کی. عزیزان گرامی, اس سے بھی زیادہ رفتار روح کی ہے. آئیں ذرا مولا امیر علیہ السلام کی ایک اور بات کو پیش کر دوں کہ روح سے متعلق. اب دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اب مولا امیر نہج البلاغہ میں ایک بہت خوبصورت مولا کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ماں کے شکم میں بچہ ہے, بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے. کیا تم نے کبھی غور کیا, دو جسم ہیں, دو روح ہیں. ایک جسم کے اندر ہے, اس کی روح بھی اس کے ساتھ ہے. مولا نے کہا تم نے کبھی غور کیا یہ جو ملک الموت آیا تھا اس نے کیسے روکا, ایک روح رک جا دوسری ساتھ چل. کب وہ آیا اندر گیا تھا, اس کو نکالا اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلا, یا باہر سے اشارہ کیا تھا, یا اس نے ساتھ ہی میں قیام کر رکھا تھا, ایک سے کہہ دیا تم رک جاؤ, تمہارے جانے کا وقت نہیں, میرے جانے کا وقت ہے, تم چلو. توجہ, مولا کہتے ہیں ابھی تک تم روح کو نہیں سمجھے, کیونکہ روح لطیف ہے. اٹس سٹل. لطیف یعنی سٹل. ہوا لطیف ہوتی ہے نا, آپ ہاتھ کہتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتی, لطیف ہے, بہت زیادہ نازک. تو اب اسی طرح سٹل انگلش میں کہتے ہیں نا, تو مولا کہتے ہیں روح لطیف ہے, سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ هو اللطیف الخبیر, اور اللہ اتنا لطیف ہے جس نے روح کو لطیف بنایا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی, اب یہ روح کو سمجھانے کے لیے کسی علی علیہ السلام کی ضرورت ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ روح اتنی لطیف ہے. اب آئے ذرا, لطیف سٹل. دیکھیں ہوا پھر بھی لطیف ہوتی ہے نا, آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہوا ہے. توجہ, سائنس نے ثابت کیا ہوا کے وجود کو. پڑھوں یہ سارا, جب آپ جائیں گے نا تو آپ فزکس کے لیسن کے اندر, یا جب سائنس پڑھیں گے نا, بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے, تو کہتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ ہوا وجود رکھتی ہے, it exists air, اور it takes space, یہ جگہ بھی گھیرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ غبارہ لیے خالی ہے, اسی میں ہوا بھر دیں, اب وہی غبارہ ایک مرتبہ پھول جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ہوا آئی ہے تو بھر گیا. اور وزن چیک کریں گے تو وزن بھی زیادہ ہے. توجہ, ہوا کا بھی وزن ہے, وہ لطیف ہے, لیکن روح اتنی لطیف ہے اس کا وزن بھی نہیں ہے. نہیں پہنچا سکا. فرانس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی کو سکیل پہ رکھا جائے کہ آخری وقت میں کیا ہوتا ہے اس کا. جب اس کا سکیل پہ رکھا گیا کہ اس کی روح نکلنے والی ہے, تو 1 گرام بھی وزن نہیں نکلا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہوا کا بھی وزن ہے, وہ لطیف ہے, لیکن روح اتنی لطیف ہے, ہوا دیوار کے پیچھے رک جاتی ہے, روح جسم سے بھی پار چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے, تو وہ خالق ہے. بعض فلاسفہ نے کہا کہ روح اللہ کی طرح سے لطیف ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. روح بھی اللہ جیسی نہیں ہے. روح لطیف ہے لیکن اللہ جیسی لطیف نہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. تو اب روح لطیف ہے, روح لطیف ہے. تو اب انسان جب اس کا نہ وزن ہے, نہ آپ کو رنگ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی روح نکلنے والی ہے, نہ رنگ ہے روح میں. ایسا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ کئی وہ لگائے ہوتے نا کہ آپ لوگ الٹرا, بہت سے رنگ ہم نہیں دیکھ پاتے. ایسا ہی ہے نا, بہت سے رنگ ہم نے دیکھ نہیں پاتے, انسان نہیں دیکھ پاتا. ہماری آنکھ اتنی تیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ عقاب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 300 گنا زیادہ ہمارے سے تیز دیکھتا ہے. 3 times نہیں, 300 times انسان سے زیادہ تیز دیکھتا ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں جو آدمی مسلسل ٹیکسی چلاتا رہے, ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ
8-10 گھنٹے چلاتا ہے نا تو وہ کہتے تھے 30 ٹائمز ہم سے زیادہ تیز وہ دیکھتا ہے سگنل، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کنسٹنٹلی کام یہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 300 گنا زیادہ رفتار ہوتی ہے عقاب کی. وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. پانی یہ آ کہاں رہا ہے، عقاب کس پہ گر رہا ہے، تو باقاعدہ وہ ایک دم سے پانی کے اندر جاتا ہے چیز نکال لیتا ہے. بہت سی چیزیں چمگادڑ رات میں وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں. کچھ رنگ وہ دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو انہوں نے بہت سے مختلف چیزیں لگائیں دیکھنے کے لیے کہ روح کا رنگ کیا ہے. رنگ بھی نظر نہیں آیا، وزن بھی نہیں تھا، اسے آپ سونگ بھی نہیں سکتے. توجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں روح میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اتنی لطیف ہے کہ نہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ رنگ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. جب روح اتنی لطیف ہے، او انسانوں روح سمجھ نہیں آئی، اللہ کا انکار کیسے کیا؟ عزیزان گرامی یہ لطیف ہے. جتنی بھی باریکیوں میں کہیں گے، میں نے کہا تھا آج ٹیکنیکل رہے گا تھوڑا سا. تو عزیزان گرامی یہ روح لطیف ہے. اب اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ روح کتنی لطیف ہے، اللہ نے اس میں کتنی باریکیاں رکھی ہیں. اب اللہ نے اس کو نشانی بنا. مختلف لوگوں نے دلیلیں دی ہیں روح کے ہونے پہ. میں نے آپ کے سامنے 5-6 دلیلیں دے دی ہیں کہ روح ہے. اور مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب، علامہ حافظ کفایت حسین صاحب نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں، ان کی بہرحال میں نے مجالس پڑھی ہیں، وہ بہت ٹیکنیکل ہے ان کی مجالس. یعنی وہ زمانے بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے مجمع میں پڑھی کیسے، یا اس زمانے کے لوگوں کا لیول اتنا ہائی تھا، یا پھر ان کو پھر مجھے بعد میں میرے والد صاحب نے بتایا کہ نہیں ان کی مجلس میں زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے تھے. آدھے سے زیادہ مجمع اٹھ کے چلا جاتا تھا. جیسے ذاکر ختم کرتا تھا نا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اٹھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں. اتنا گاڑھا فلسفہ پڑھتے تھے. ٹیکنیکل لوگ بیٹھتے تھے. میرے دادا عالم دین تھے. والد صاحب کہنے لگے کہ دادا بیٹھتے تھے وہیں پہ، وہ کہیں گے میں بشیر صاحب بھی سنتا تھا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے وہ مناظرہ پڑھتے تھے، حافظ صاحب فلسفہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو کہا ان کی فلسفی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کہا بہت ڈیپ گاڑی میں. تو میں ان کی مجلس پڑھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی موت کس سے آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ یہ دیکھیے گا، میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب کی ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے نکالی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں روح الگ ہے، جسم الگ ہے، نفس اللہ نے کہا کہ موت. تو کہتے ہیں وہ جو روح اور جسم کے درمیان میں رابط ہے وہ نفس ہے.